وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے بڑا بیان سامنے آیا ہے جس نے پاکستانیوں کے دل خوش کر دیے۔ ناظرین، گرفتاریوں کا سلسلہ ابھی رکا نہیں، اب مزید گرفتاریاں ہونے والی ہیں، بڑے نام سامنے آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حماد کھار، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ترکیہ مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ ان سے 1 مہینہ مزید قرض نہیں مانگیں گے۔ ناظرین، یہ حالات ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب کے۔ یہ اتنا غیر سنجیدہ بیان انہوں نے اس موقع پر دیا جبکہ ترکیہ اور شام کے جو لوگ ہیں وہ اس وقت انتہائی مصیبت کی گھڑی میں ہیں، کیونکہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ زلزلہ آیا، شدید قسم کا زلزلہ تھا جس میں اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 28,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ اس موقع پر ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنا غیر سنجیدہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم ان سے مزید قرض نہیں مانگیں گے، یہ ہماری طرف سے ترکیہ کے مسلمانوں کے لیے امداد ہے۔ ناظرین، ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کی جانب سے امدادی سامان وہاں پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے چیئرمین فیصل ایدھی صاحب بھی اس وقت ترکیہ میں موجود ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کی امداد کے لیے، اور دعا یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے ان کو اس مصیبت گھڑی میں ان کی مدد فرمائے اور اس مشکل حالات سے نکلنے میں ان کی مدد فرمائے۔ ناظرین، مزید جو گرفتاریاں ہونے والی ہیں پاکستان کے اندر، کیونکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے چند دنوں سے جب سے پنجاب کے اندر نگران حکومت آئی ہے، گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اب مزید گرفتاریاں ہونے والی ہیں، بڑا نام سامنے آ رہا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے بیان دیا ہے کہ FIA نے وفاقی حکومت سے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت طلب کی تھی، اب ان کو اجازت دے دی گئی۔ اب سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کو کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ان پر جو کیس بنایا جا رہا ہے وہ مبینہ آڈیو لیک کا ہے، جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اس کے حوالے سے کچھ آڈیو لیک ہوئی تھیں جو کہ مبینہ طور پر سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کی تھیں۔ اب ان کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا گیا اور کسی بھی وقت ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے اپنا ویڈیو خطاب کیا ہے قوم سے، جس میں انہوں نے ایک مرتبہ پھر جنرل باجوہ پر جو الزامات لگائے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جنرل باجوہ جب میں حکومت میں تھا تو اس وقت جنرل باجوہ صاحب سب کچھ وہی کنٹرول کرتے تھے، جو بھی حکومت چل رہی تھی۔ بظاہر تو میں وزیر اعظم تھا لیکن میرے پاس اختیارات نہیں تھے۔ اس طرح کے بیان عمران خان پہلے بھی دے چکے ہیں۔ آج دوبارہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت جب میں وزیر اعظم تھا تو 1 مین آرمی صرف اور صرف جنرل باجوہ تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو میرے سیاسی مخالفین تھے وہ مجھ سے NRO مانگتے رہے لیکن میں نے نہیں دیا، لیکن بدقسمتی سے جنرل باجوہ صاحب نے ان کو NRO دیا۔ ان کا جو اشارہ تھا وہ نواز شریف کی جانب سے، ان کا اشارہ شہباز شریف کی جانب تھا۔ جس طرح انہوں نے ایک الزام یہ بھی لگایا ہے کہ میری حکومت گرانے میں جنرل باجوہ کا ہی ہاتھ تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت جو ہے وہ 90 دن کے اندر ضمنی انتخابات نہیں کرواتی تو یہ غیر عینی ہوگا، کیونکہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون انتخابات لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ انتخابات سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہے۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ جب مسلم لیگ نون یہ دیکھے گی کہ ان کے لیے جو میدان تیار ہو چکا ہے، کیونکہ وہ میرے اوپر کیسز چلا رہے ہیں اور مجھے نااہل کروانا چاہتے ہیں، مجھے پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کروانا چاہتے ہیں، جب ان کو یہ لگے گا کہ میں پاکستان کی سیاست سے باہر ہو چکا ہوں تب وہ الیکشن کروائیں گے۔ اگر وہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں کرواتے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ناظرین، دوسری جانب فواد چودھری نے آج دوبارہ جو ہے الیکشن کمیشن پر بات کی۔ ان کی جانب سے الیکشن کمیشن کے خلاف الیکشن کمیشن پر کڑی تنقید کی گئی ہے، جیسا کہ پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف باتیں کی تھی جس کے بعد ان پر کیسز بنائے گئے تھے اور ان کو اڈیالہ جیل بھی جانا پڑا تھا۔ اور اس موقع پر دیکھنے میں یہ آیا کہ جب ان کی رہائی ہوئی، ضمانت ان کی منظور ہوئی، اڈیالہ جیل سے باہر آتے ہوئے دوبارہ انہوں نے پھر یہ بیان دیا تھا جو پہلے انہوں نے جو باتیں کی تھیں۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ میں ابھی بھی ان باتوں پر قائم ہوں۔ آج پھر انہوں نے الیکشن کمیشن پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ مخالفین، جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، ان کے نیچے لگ کر الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، اور 90 دن کے اندر عینی طور پر جو الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے، 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں، الیکشن کمیشن اب یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتا۔ یہ ہمارے سیاسی مخالفین کا، PDM کی حکومت کا سہولت کار بنا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ ناظرین، دوسری جانب مریم نواز نے ایک بیان دیا ہے
کہ ہماری حکومت ہوتے ہوئے مریم نواز نے اپنی حکومت سے، جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس سے گلہ کرتے ہوئے کہا کہ ہماری حکومت ہونے کے باوجود میرے والد یعنی کہ میاں نواز شریف کے خلاف کیسز ختم نہیں کیے گئے، کیونکہ ناظرین ان کا حکومت میں آنے کا مین مقصد یہی تھا کہ جو اس وقت ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں وہ ختم کیے جائیں تاکہ نیکسٹ جو اگلے آنے والے الیکشن ہیں ان کے لیے ان کی راہ ہموار ہو سکے۔ تو مریم نواز کا کہنا تھا کہ چونکہ ہماری حکومت ہے اس کے باوجود بھی نواز شریف پر جو جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے، بقول مریم نواز کے ان پر جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ جھوٹے ہیں لیکن ابھی تک ختم نہیں کیے گئے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ اندیا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں امید ہے کہ کچھ اس طرح کی قانون سازی کی جائے گی جس میں نواز شریف کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ناظرین ان کا مین مقصد بھی حکومت میں آنے کا یہی تھا کہ اس طرح کی قانون سازی کریں جو ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں ان کیسز کو ختم کیا جا سکے۔ ناظرین ایک اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے، لیکن حیرت اس وقت ہوئی، سوچنا اس وقت پڑا، یہ سوال اس وقت اٹھا جب کل ایک غیر ملکی کینیڈین کافی شاپ کی لاہور کے اندر برانچ اوپن ہوئی، تو اس کے بعد جو مناظر تھے ناظرین وہ ایسے مناظر تھے کہ ایک بار ہم سوچنے پر مجبور ہو گئے، کیا پاکستان واقعی ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے؟ کیا یہ وہ ملک ہے جو ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے؟ ناظرین ٹم ہارٹنز نامی ایک کینیڈین برانڈ ہے کافی کا جس کی کل ایک برانچ لاہور میں اوپن ہوئی، تو اس وقت وہاں پر لائنیں لگ چکی تھیں لوگوں کی کافی خریدنے کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے جو خبریں آ رہی ہیں کہ 61 سالہ یہ اس برانڈ کی تاریخ کا 61 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ اس برانڈ کی 61 سالہ تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے کہ ایک ہی دن میں اتنی زیادہ ان کی سیل ہوئی۔ ناظرین یہ وہ ملک ہے جو اس وقت ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پر کھڑا ہے، اور دوسری اس کے ساتھ افسوسناک خبر یہ ہے ایک ایسے ملک میں جہاں پر ایک کافی کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں، اسی ملک کے اندر ناظرین اب آٹا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ پنجاب فلور ملز ایسوسی ایشن نے کل ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، ان کی جانب سے آٹا سپلائی بند کر دی گئی ہے۔ ناظرین یہ اس وقت پاکستان کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ اپنا کرم فرمائے پاکستان پر اور پاکستان کے حالات بہتر ہو جائیں۔